بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 64 ہے، 64، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 75، 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم، تمہاری وجہ سے، وقد کان، اور بے شک تھا، فریق، ایک فرقہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، جو سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفون، پھر بدل دیتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوه، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد، یعنی تورات کو سننے اور پھر سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے، امید ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ دوسری بات، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے۔ تیسری بات، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف یعنی عدل بدل کر ڈالتے تھے۔ بزرگان محترم، وہ یہودی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے تورات میں تحریف کی، عدل بدل کر دیا اور تورات کے احکامات کو بدل دیا اور سنگین جرم کے مرتکب ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بالخصوص انصار کے دلوں میں از راہ ہمدردی یہ خواہش، تمنا اور آرزو تھی کہ یہودی دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں، مگر ان کی شرارتوں، عزیت اور سرکشی کی وجہ سے اور جان بوجھ کر اللہ کے کلام پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کے کلام میں تبدیلی کے مجرم بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ایسے یہودیوں سے متعلق امید اور توقع کی رسی ہی کو کاٹ دیا اور صاف کہہ دیا گیا کہ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اس حالت میں کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اسے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، عدل بدل کر دیتے ہیں، ترمیم کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ اسے خوب جانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام۔ یہودیوں کے اس جرم کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی موجود ہے، من الذین ہادوا یحرمون الکلم عن مواضعہ، سورۃ النساء آیت نمبر 46، 46۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13، 13 اور آیت نمبر 41، 41 میں بھی یہودیوں کے اس جرم کا تذکرہ۔ جہالت اور نادانی میں کیا ہوا عمل قابل معافی ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر شرارتاً کیا ہوا عمل ناقابل معافی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو آیات الہی اور احادیث رسول اور آثار صحابہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی کتاب کی آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے، احادیث رسول سے سمجھ میں آتی ہے، آثار صحابہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ اپنے خیالات یا اپنے افکار کے مطابق آیات قرآن کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن مجید میں اس تحریف سے متعلق آیات موجود ہیں، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورۃ النساء آیت نمبر 46، 46 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 13، 13، یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 41، 41، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ۔ اور اسی طرح کلام کا لفظ بھی یا کلمات کا لفظ بھی قرآن مجید کی مختلف آیات میں، سورہ اعراف آیت نمبر 158، 158، وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور سورۃ الانفال آیت نمبر 7، ان یحق الحق بکلماتہ، اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 6، حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، 40، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔